بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو طلاق کے، وفات کے اور عدت گزارنے کے کچھ اہم مسائل بتلانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، آپ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوا اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ بھی ابھی نہیں ہوئی اور صحبت بھی ابھی نہیں ہوئی، یعنی لڑکا اپنے گھر تھا، لڑکی اپنے گھر تھی، اور لڑکے نے اسی حالت میں لڑکی کو 3 طلاقیں دے دی، تو دوستو اب اس صورت میں لڑکی کے اوپر طلاق کی عدت نہیں ہے، وہ طلاق کی عدت بالکل نہیں گزارے گی۔ وہ اب اگر چاہے تو اگلے دن ہی نکاح کر سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے اور کوئی عدت بھی اس پر نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اسی طریقے سے خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، صحبت بھی نہیں ہوئی، اور لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ لڑکا اپنے گھر تھا، لڑکی اپنے گھر تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو اب اس دوسری صورت میں اس لڑکی کو اس لڑکے یعنی اپنے شوہر کی وفات کی عدت پوری کرنی پڑے گی۔ پہلی صورت میں اس لڑکی کے اوپر عدت نہیں تھی، لیکن اس دوسری صورت میں اس لڑکی کے اوپر اپنے شوہر کی وفات کی عدت ہے۔ پہلی صورت میں طلاق کی عدت نہیں تھی، لیکن اس دوسری صورت میں وفات کی عدت ہے۔ وفات کی عدت اس لڑکی کو ضرور کرنی پڑے گی۔ اور دوستو یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو دوستو اب یہ عورت، یہ لڑکی چاند کے مہینے کے اعتبار سے 4 مہینے اور اس کے بعد 10 دن عدت کے گزارے گی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ چاند کے اعتبار سے جب عدت گزارے گی تو چونکہ چاند کے مہینہ کوئی 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں 130 دن سے کم اس کے عدت کے دن ہوں گے، کیونکہ چاند کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو 1-2 دن اس کے کم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ جس وقت شوہر کا انتقال ہوا تھا اسی وقت اس کے عدت کا، وہی عدت کا وقت اس دن ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، جیسے ہی وہ وقت آئے گا۔ اسی طریقے سے بات سمجھیں کہ اگر اس کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو نہیں ہوا تھا، پہلے ہو گیا یا بعد میں ہو گیا، تو اب اس صورت میں یہ لڑکی پورے 130 دن پورے کرے گی، اور جیسے ہی 130 دن پورے ہوں گے اور وہ وقت آئے گا جس وقت لڑکے کا انتقال ہوا تھا، فوراً ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ اگر دونوں میاں بیوی تھے اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کی بیوی پیٹ سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ جب وہ بچے کو جنم دے گی تبھی اس کی عدت پوری ہوگی۔ اگر ادھر شوہر کا انتقال ہوا اور تبھی کے تبھی اس نے بچے کو جنم دے دیا تو یہ بات سمجھے کہ فوراً اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اور اگر 2 دن بعد دیا، 4 دن بعد دیا، مہینے بھر بعد دیا، یا اسی طریقے سے 4 مہینے، 5 مہینے، یعنی یہ سمجھیں کہ یا تو تبھی دے دیا یا 9 مہینے بعد دیا، تو جب بچے کو جنم دے گی تبھی اس کی عدت پوری ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا اس وقت انتقال ہوا کہ بیوی کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو دوستو اب اس صورت میں یہ عورت اپنے آدمی کی وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو دوستو اس کی 4 صورتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو
3 طلاقیں دے دی۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی کہ جب اس کی بیوی پیٹ سے تھی۔ تو دوستو اب یہ سمجھ لیں کہ جب وہ اپنے بچے کو جنم دے گی تبھی اس کی عدت پوری ہوگی، چاہے اگلے دن دے چاہے 9 مہینے بعد دے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی بیوی پیٹ سے نہیں تھی اور پاک تھی، پاک حالت میں اسے طلاق دی۔ تو اس صورت میں یہ عورت اپنی عدت اس طریقے سے گزارے گی، اسے ایک حیض آئے گا پاک ہو جائے گی، دوسرا حیض آئے گا پاک ہو جائے گی، تیسرا حیض آئے گا، جیسے ہی حیض ختم ہوگا پاکی شروع ہوگی، فوراً ہی اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے 3 طلاق کی۔ تیسری صورت یہ سمجھیں کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور اس کی بیوی حالت حیض میں ہے، ناپاک ہے۔ تو دوستو اب اس صورت میں اس بیوی کے اس حیض کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب پہلا حیض آئے گا، اس حیض کو ختم کر دیں آپ، پہلا حیض آئے گا پاک ہو جائے گی، دوسرا حیض آئے گا پاک ہو جائے گی، تیسرا حیض آئے گا، تو جیسے ہی حیض ختم ہوگا پاک ہوگی، حیض بند ہوتے ہی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، ناپاکی کی حالت میں اگر اس نے بیوی کو 3 طلاق دی ہوگی۔ تو یہ تیسری صورت ہے۔ دوستو چوتھی صورت آپ یہ سمجھیں کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور اس کی بیوی پیٹ سے بھی نہیں ہے اور اس کی بیوی کو حیض بھی نہیں آتا ہے، یا تو کم عمر ہونے کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے۔ تو دوستو اب اس صورت میں یہ عورت 3 مہینے کی عدت گزارے گی، یعنی 90 دن اپنے پورے کرے گی۔ جیسے ہی 90 دن پورے ہو جائیں گے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو اب ان صورتوں میں یہ عورت شوہر کے گھر پہ ہی عدت گزارے گی اور اس گھر میں عدت گزارے گی جس گھر میں شوہر اس کو رکھتا تھا۔ لیکن دوستو اگر اس عورت کو اپنی جان مال عزت آبرو کا خطرہ ہو، یعنی طلاق کی عدت گزار رہی تھی یا وفات کی عدت اس کے گھر میں گزار رہی تھی، اور اس صورت میں اس عورت کو اپنے جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، ان کا خطرہ ہے، تو دوستو اب یہ اپنے حالات مقامی علماء سے بتائے کہ مجھے یہ دقت ہے۔ یا تو وہ اس مسئلے کا حل بتائیں گے یا پھر وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اب آپ اپنی عدت کہیں اور جا کر گزار لیں، گھر پہ گزار لیں یا کہیں اور گزار لیں، جہاں پر بھی وہ آپ کو حکم دیں، مشورہ دیں، وہاں پر آپ اپنی عدت کو گزار لیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہ سمجھیں کہ جب عورت عدت گزارتی ہے، وفات کی ہو یا 3 طلاق کی، تو اس وقت اس عورت کے لیے نہ نکاح کرنا جائز ہے، نہ نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے نہ بناؤ سنگار جائز ہے، نہ چوڑی پہننا جائز ہے، نہ اسی طریقے سے میک اپ کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے بالوں میں تیل اور کنگھی مجبوری، سخت مجبوری کی حالت میں کرے گی۔ اسی طریقے سے بڑھیا کپڑے بھی، چمک دھمک والے کپڑے نہیں پہنے گی، سادے کپڑے یہ پہنے گی عدت کی حالت میں، جس وقت یہ عدت گزار رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے دوستو یہ سمجھیں کہ یہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے کی، باہر نکلنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن دوستو یہ بات سمجھیں کہ اگر سخت مجبوری آ جائے، اس کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑ رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی سرکاری کام ایسا آ گیا کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو دوستو اب اس صورت میں یہ عورت اپنے گھر والوں سے، مقامی علماء سے اپنی بات بتائے اور وہ پھر اجازت دے دیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے باہر نکلنا ہے۔ تو اپنے حالات مقامی علماء سے آپ بتلا کر اور باہر نکلنے کی اجازت مانگیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات سمجھیں کہ یہ عورت جس گھر میں عدت گزار رہی ہے اس پورے گھر میں کسی کمرے میں بھی رہ سکتی ہے، پورے گھر میں بھی کہیں آ جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آسمان کے سامنے نہیں آنے چاہیے، آسمان کے سامنے بھی آ سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے،
گھر میں کہیں بھی آ جا سکتی ہے، رہ سکتی ہے، گھر کا کچھ بھی کام بھی کر سکتی ہے، کھانا وغیرہ بھی پکا سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو دوستو گھر میں جو بھی چاہے یہ کر سکتی ہے، اور دوستو کسی کمرے میں بھی رہ سکتی ہے، کسی کمرے میں ٹھہر سکتی ہے۔ تو یہ گھر میں جیسے عام حالات میں یہ وقت گزار رہی تھی، ایسے ہی اس حالت میں بھی گھر میں کیسے ہی وقت گزار سکتی ہے، بس باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات سمجھیں کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا اب بھی اس کے لیے پردہ ہے، اب بھی اسے پردے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جیسے پہلے پردہ کر رہی تھی اور نہیں کر رہی تھی، تو اسے پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، اور اب تو اسے اور احتیاط کرنی چاہیے، یہ پردے کے اندر رہے، اور جن لوگوں سے پردہ ہے ان سے اب بھی پردہ کرے، اور مرتے دم تک پردہ کرے۔ تو دوستو یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی عدت کی، طلاق کی، وفات کی اور عدت گزارنے کی۔ اب اسی طریقے سے آپ یہ مسئلہ بھی اور سمجھ لیں کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، ایک طلاق دے دی، طلاق رجعی یا 2 دے دی، تو اب اس صورت میں اس عورت کو چاہیے کہ خوب اچھی طریقے سے اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ خوب اچھی طریقے سے میک اپ کرے، بناؤ سنگار کرے، اور شوہر کو اپنی طرف مائل کرے، تاکہ اس عورت کو تیسری طلاق نہ ہو جائے، یا یہ شوہر اس کو تیسری طلاق بھی نہ دے دے۔ تو طلاق سے بچنے کے لیے اور آپسی محبت کو پیدا کرنے کے لیے طلاق رجعی میں عورت بہت بناؤ سنگار کر سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔